बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम 20 बैड वर्क हैबिट्स यू नीड टू अवॉइड के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। यानी वो कौन सी 20 आदतें या रवैये के मज़ाहिर जिनसे परहेज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट पे बहुत कुछ मवाद अवेलेबल है, मगर जिस आर्टिकल से हम मुतासिर हुए हैं इसका हवाला हम यहाँ दे रहे हैं। 1974 में हमें फर्गुसन में मौका मिला कि हम अपनी ट्रेनिंग शुरू करें और हम सी सेक्शन में थे। हमारे मोहतरम फरीद खान हमारे पार्टनर थे और इनके साथ हमें एक ऐसी अच्छी टीम मिली जिन्होंने न सिर्फ हमारी रहनुमाई की बल्कि मुख्तलिफ मामलात में मशावरत भी की और एक मेंटर का किरदार भी अदा किया। इनमें से एक अब्दुर्रहमान अली भाई हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। बहुत काबिल रहम इंसान, रिस्पॉन्सिबल, और इनके रवैये और अंदाज से लीडरशिप और क़यादत झलकती थी और लोगों की वो कोचिंग भी करते थे, मेंटरिंग भी करते थे और खूब मुतहर्रिक नज़र आते थे। फर्गुसन से क्वालिफाई होने के बाद वो एक बैनुल अक़वामी मशरूब कंपनी से वाबस्ता हो गए और रफ्ता रफ्ता मिडल ईस्ट रीजन के इंचार्ज बन गए। आजकल वो वैंकूवर कनाडा के अंदर हैं और उसी अंदाज से हंसमुख तरीके से बातचीत करते हैं, याद करते हैं, माजी की चीज़ें याद दिलाते हैं। आज की ये प्रेजेंटेशन हम उनके नाम डेडिकेट करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें और उनके ख़ानदान पर अपने रहमतें और बरकतें नाजिल करे, आमीन। आइए आज हम उन बातों की तरफ इशारात की सूरत में गुफ्तगू करते हैं जिनसे बचना ज़रूरी है ताकि आप वर्क प्लेस पे सर्वाइव कर सकें। एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि फिजेटिंग माइंडलेसली, यानी अपने आप को परेशान हाल ज़ाहिर करना, बिखरे हुए ज़ाहिर करना और अपने आप को मजनून महसूस कराना, इस चीज़ से आप बचने की कोशिश कीजिए। नंबर 2, अगर आपकी ड्रेसिंग आपके माहौल और आपके हालात और आपकी सूरत हाल और आपके इदारे के कल्चर के मुताबिक नहीं है तो फिर आपको उसकी बेहतरी की ज़रूरत है। यकीनन हमें इस सिलसिले में अपनी तहजीब और तमद्दुन को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन इदारों के अपने तकाज़े हैं जिनको सामने रखते हुए हमें अपने ड्रेस का ख्याल रखना चाहिए। इंसान की ज़िंदगी में बीमारी भी आती है, बुखार भी आता है, नज़ला और ज़ुकाम भी होता है। कुछ लोग मामूली सी छींक पर भी जो है छुट्टी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जाहिर करते हैं कि अगर उनको बुखार भी है और बीमार भी हैं, इसके बावजूद वो दफ्तर आकर एहसान जताने की कोशिश करते हैं। यकीनन आपकी जान और आपकी सेहत बहुत अहम है। दफ्तर आकर दफ्तर के माहौल को अपनी छींकों के ज़रिए से, अपनी बीमारी के ज़रिए से ख़राब करने की कोशिश न कीजिए। और कोरोना के बाद तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार की गई है। नंबर 4, अगर आप दफ्तर में काम करते हैं, अपने इदारे में काम करते हैं, कारोबार में काम करते हैं और कोई चीज़ तैयार करके ले जाते हैं लेकिन उसकी तैयारी आपने नहीं की, उस पर प्रॉपर स्टडी आपने नहीं की और उस पर होमवर्क नहीं किया, तो फिर आप अपने आप को ऐसी पोजीशन में ले आएंगे जहां दिफा करना बहुत मुश्किल होगा। 5वीं चीज़ ये है कि आप हर चीज़ में देर कर देते हैं। हमेशा देर कर देता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि काम की जो टाइम लिमिट है और जो टारगेट डेट दी गई है उसे आप फॉलो करें और उसके मुताबिक आप चीज़ों को डिलीवर करने की कोशिश करें। कुछ लोग काम कम करते हैं और हंगामा ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत जल्दी ज़ाहिर हो जाती है और फिर आपका नाम एक ड्रामाबाज फर्द की हैसियत से सामने आता है। एक मशहूर कौल है कि शिकायत शिकस्त है। कुछ लोगों की आदत होती है कि हर वक्त वो शिकायत करते रहते हैं, कंप्लेनिंग एटीट्यूड होता है। इस शिकायत के रवैये से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। और नंबर 8 ये है कि अपने आप को अनहाइजेनिक बनाकर पेश न कीजिए, बल्कि हाइजेनिक सूरत हाल के अंदर रहिए और फिर
آپ جو ہے اس طریقے سے لوگوں کے اندر معروف اور مقبول ہو سکیں گے۔ جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو صرف آپ کی زبان ہی نہیں بول رہی ہوتی ہے، بلکہ آپ کی باڈی، آپ کی آنکھیں، آپ کے ہاتھ، آپ کے کندھے بھی بول رہے ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اگر آپ نے مطالعہ کیا ہو تو بہت بڑی کتابیں ایسی لکھی گئی ہیں جن میں اس بات کو اسپاٹ کیا جاتا ہے کہ آدمی کی باڈی لینگویج کیا کہہ رہی ہے، اس کی زبان کیا کہہ رہی ہے۔ اور اسپائن کی ہسٹری کے اندر تو یہ چیز بہت اہم ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج سے سمجھا جاتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اور 10ویں چیز یہ ہے کہ پروکرسٹینیشن یعنی سستی، کاہل، تساہل، عربی میں تسویف کہتے ہیں، چیزوں کو ٹالنا، کل پہ چھوڑنا، بعد میں کر لیں گے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ کہتے ہیں کہ پروکرسٹینیشن آپ کو کوئی کام شروع نہیں کرنے دیتا، اور پرفیکشنزم آپ کو کوئی کام ختم نہیں کرنے دیتا۔ تو آپ اپنی باڈی لینگویج کا بھی خیال رکھیں اور پروکرسٹینیشن کو بھی اوائڈ کیجیے۔ کچھ لوگ اپنی ڈیسک کو یعنی اپنی ٹیبل کو ہمیشہ فائلوں سے بھر کر رکھتے ہیں، اور ان فائلوں کے سائے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ عام طور سے ہم اپنے پروفیشن میں اس ایبریویشن کے ساتھ استعمال کرتے تھے، LBDN، لک بزی ڈو نتھنگ، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو LBDN کے ماہر ہوتے ہیں۔ یہ LBDN جو ہے وہ حقیقت کے اندر ایک خیانت کی صورت ہے، اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ ہم دور جدید کے اندر ہیں۔ اب کمیونیکیشن کے اندر ای میل بہت بڑا حصہ بن گیا ہے، اور ای میل کے بھی اپنے ایٹیکیٹ ہوتے ہیں، اور اگر ہم نے ان ایٹیکیٹس کو اگنور کیا تو پھر یہ ہماری ترقی کی بجائے تنزلی کا باعث بنیں گے۔ آج کل صورتحال یہ ہے کہ ہمیں زندگی کے اندر جاگتے ہوئے 16 گھنٹے گزارنے ہوتے ہیں۔ ان 16 گھنٹے میں عموماً ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو 4 گھنٹے سوشل میڈیا پہ خرچ کر دیتی ہے۔ دفتر میں سوشل میڈیا، گھر پہ سوشل میڈیا، گاڑی چلاتے ہوئے سوشل میڈیا، ٹیکسٹ میسیجنگ، واٹس ایپ، فیس بک، اور نہ معلوم سوشل میڈیا کی کتنی برانچز ہیں جس میں ہم ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ہمارا نشہ بن جاتے ہیں، اور اس نشے سے نکلنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ کو ورک پلیس پہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ سوشل میڈیا کے ایڈکٹ نظر نہ آئیں، اور حقیقت میں ایڈکٹ بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہم اپنی گفتگو میں اور اپنی تحریر کے اندر اگر گرامر کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو اس سے بھی ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ گرامر جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور ہم نے بہت سارے سرکاری سرکولر ایسے دیکھے ہوں گے جو گزشتہ چند سالوں میں فیس بک پہ مذاق کا باعث بنے ہیں۔ ورک پلیس پہ آپ کو اخلاقیات اور مینرز کا بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور مینرز مختلف معاملات میں مختلف انداز کا تقاضا کرتے ہیں۔ ان کو سیکھنے کی کوشش کیجیے، اور اپنے آپ کو ہاٹ ہیڈڈ یعنی اپنے دماغ کو گرمی سے بچانے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ غصہ ندامت پہ ختم ہوتا ہے، حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پہ ختم ہوتا ہے۔ تو چند لمحوں کے لیے غصے کو کنٹرول کرنا آپ کو کئی گھنٹوں کی ہزیمت سے بچائے گا۔ کاروباری زندگی ٹیم ورک کا مطالبہ کرتی ہے۔ سب مل کر کام کرتے ہیں، سب مل کر اینٹیں اٹھاتے ہیں، سب مل کر دیوار بناتے ہیں۔ یہ ایک ایسا گیم ہے جو ایک دوسرے کے سہارے چلتا ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں، میں تنہا ہوں اور تنہا طریقے سے کام کروں گا۔ یہ چیز یقیناً کچھ چیزوں میں اور کچھ معاملات میں تو فائدہ مند ہے، لیکن عموماً کاروباری زندگی میں ٹیم کا حصہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے
کہ آپ اپنی زبان کو مغلظات سے یعنی گالیوں سے دور رکھیے، اس لیے کہ کچھ لوگ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہر جملے کے شروع یا آخر میں یا درمیان میں ایسے الفاظ بولتے ہیں جو گالیوں میں شمار ہوتے ہیں، تو ان سے آپ کو اپنے آپ کو پرہیز کرنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ پھر لوگ جو ہیں آپ کو اوائڈ بھی کرتے ہیں اور آپ کا مذاق جو ہے وہ گالیوں کے ساتھ ہی بنتا ہے۔ دیکھیے، جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا ایک معاہدہ ہوا ہے، اور معاہدہ یہ ہوا ہے کہ آپ کا ایک جاب ڈسکرپشن ہے اور آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ آپ کو کرنی ہے اور اس کے بدلے میں آپ کو ایک تنخواہ ملتی ہے۔ اگر آپ نے کمپنی کے وقت کو اپنے ذاتی وقت پہ استعمال کیا، اپنے ذاتی کاموں پہ استعمال کیا، تو پھر یہ امانت کے اندر خیانت ہو جاتی ہے، اسے ڈس آنیسٹی کہتے ہیں۔ اسی انداز سے آپ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جو آپ کی ذاتی انفارمیشن ہے یا کمپنی کے متعلق جو انفارمیشن ہے وہ آپ دنیا بھر کے اندر کہتے نہ پھریں، اس لیے کہ یہ ڈس لائلٹی کے اندر شمار ہوتی ہے۔ معزز ناظرین، یہ چند باتیں تھیں جو 20 بیڈ ہیبٹس یو نیڈ ٹو اوائڈ کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اور یہ ہم نے اپنے مہربان دوست محترم عبد الرحمن علی بھائی کے نام ڈیڈیکیٹ کی ہیں۔ امید ہے کہ آپ اپنے ادارے کے اندر اور اپنے ساتھیوں کے اندر ان موضوعات پر اور ان اشارات پر گفتگو کریں گے تاکہ معاشرے کے اندر ایک مناسب تبدیلی پیدا ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آئیے ہم آج کی پریزنٹیشن کا اختتام اس دعا پر کرتے ہیں کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کاموں میں مزید آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں اپنی عافیت میں رکھے، آمین۔